السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج جمعے کی شرائط پیش کرتے ہیں تاکہ آپ میں سے ہر شخص یہ جان لے کہ جمعہ کس جگہ جائز ہے اور کس جگہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا آسان الفاظ کے اندر ترجمہ کریں گے اور پھر ہر لفظ کی تشریح کریں گے تاکہ آپ میں سے ہر شخص جان لے کہ کیا ہمارے علاقے کے اندر جمعہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصري ولا تجوز في القرى۔ کہ جمعہ بڑے شہر کے اندر اور شہر کی عیدگاہ کے اندر ہی جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اور بستی کے اندر جمعہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ عربی عبارت ہے۔ اور بڑا شہر اور جو قصبہ ہے وہاں جمعہ جائز ہوتا ہے، اور پھر بستی کے آگے دو قسمیں ہیں، بڑی بستی اور چھوٹی بستی۔ جو چھوٹی بستی ہے وہاں جمعہ جائز نہیں ہوتا، اور جو بڑی بستی ہے وہاں جمعہ جائز ہوتا ہے۔ پھر بڑی بستی کون سی ہے، چھوٹی بستی کون سی ہے، تو اس بارے میں دو کتابوں کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بڑی بستی اور چھوٹی بستی کے درمیان جو ہے فرق کرنا آسان ہو جائے۔ تو رد المختار کے اندر جو ہے وہ اس بارے میں یہی درج ہے کہ کم از کم 3000 افراد ہوں، اس کی گلیاں ہوں، وسیع راستے ہوں، پکے مکانات ہوں، اور وہاں کے لوگ اپنی ضروریات کے لیے وہیں اسی بستی کے اندر سے چیزیں لے لیتے ہوں، تو اس کو بڑی بستی کہتے ہیں۔ تو یہاں جمعہ جائز ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے جو بہشتی زیور لکھا ہے مدلل، اس کے اندر جو ہے وہ یہی افراد انہوں نے اضافہ کیا کہ 3 سے 4000 افراد ہوں، یعنی کم از کم جو افراد ہیں وہ 3000 ہوں، اور یہ بالغ افراد کی تعداد ہے، اس میں بچے شمار نہیں کرنے۔ اگر اتنے افراد اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں بستی کے اندر، تو پھر وہاں جو ہے وہ جمعہ جائز ہوگا۔ اور باقی شرائط بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ وہاں رہائش کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی ہوں، رہائش مکانات پکے ہوں، گلیاں ہوں، کشادہ گلیاں ہوں، اپنی ضروریات لوگ وہاں پوری کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ چند شرائط اور ہیں کہ ظہر کا وقت ہو، ظہر کے وقت سے پہلے نہیں ادا کرنا، ظہر کے وقت کے بعد نہیں ادا کرنا، کہ لوگ کہیں کہ جمعے کے دن کام کا حرج نہ ہو تو ہم مشورہ کر کے صبح صبح ادا کر لیں گے یا عصر کے ساتھ ملا کے ادا کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جماعت ہونا شرط ہے، جماعت بھی لازمی ہو، اور جماعت کے لیے آسانی پھر احناف کے ہاں یہ ہے کہ کم از کم امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہوں تو وہاں جمعہ جائز ہو سکتا ہے، اور بالغ مرد خطبے سے لے کے جمعے کی پہلی رکعت تک ہوں، اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ ہو گیا اس کے بعد اگر ان 3 افراد میں سے کسی آدمی کو نماز چھوڑ کر جانا بھی پڑا، وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا اور اس کو جانا پڑے، تو پھر بھی یہ جمعہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی رکعت کے سجدے سے پہلے اگر یہ امام کے علاوہ 3 افراد وہاں موجود نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہاں جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اگر اتنے کم افراد ہیں لیکن ساری ضروریات یہی ہیں، اور جو شرائط بیان کی ہیں کہ آبادی 3000 کی ہے لیکن مسجد میں جو ہے وہ جماعت نہیں ہو پا رہی، ایسا خوف ہے یا کوئی ایسی آفت آئی ہے کہ لوگ گھر سے نہیں نکل پا رہے، مسجد میں صرف 2-3 آدمی ہیں امام سمیت، 4 بندے نہیں ہیں، امام کے علاوہ 3 نہیں ہیں، تو پھر بھی جمعہ نہیں ہوگا۔ امام کے علاوہ 3 بندے ہوں اور وہ خطبے سے لے کے جو جمعے تک موجود ہوں، پھر جا کے صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اذن عام ہو، ہر شخص کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں یا جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں اجازت ہو، مسجد کے اندر ہو، وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر کوئی عذر ہے، یعنی مسجد کی تعمیر جاری ہے یا مسجد کے جو راستے ہیں وہ کسی وجہ سے بند ہیں، تو پھر آپ جو ہے مسجد کے علاوہ عیدگاہ کے اندر یا کسی اور میدان کے اندر بھی جمعہ ادا کر سکتے ہیں اگر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اولا اور سب سے افضل اور پہلی بات یہ کہ مسجد کے اندر ہو، لیکن بھائی وہی بات کہ عذر اگر ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ مسجد میں ادا نہیں کر سکتے یا مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی ادا کر سکتے ہیں، تو یہ وہ شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ضروری ہیں۔ عموماً لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی ہماری بستی کے اندر اتنے لوگ رہ رہے ہیں، اتنی افراد ہیں، اتنی آبادی ہے، دکانیں ہیں 3-4، یہ وہ، پکی سڑک گزرتی ہے درمیان سے، کیا جمعہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس طرح جو ہے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ کم از کم 3000 افراد ہوں، پکی سڑکیں ہوں، کھلی گلیاں ہوں، پکے مکانات ہوں، اور اس کے اندر جو ہے لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں وہیں سے لیتے ہیں، تو پھر جمعہ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ وہ شرائط ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، ان کو سامنے رکھ کے آپ اپنے علاقے، اپنی بستی کا جو ہے معائنہ کریں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں مکمل تفصیل جو ہے اگر آپ نے اپنی بستی کے اندر لینی ہو تو اس کو ایک کاغذ کے اوپر مکمل آبادی، دکانیں کتنی ہیں، گلیاں کتنی ہیں، کس طرز کی گلیاں ہیں، مکانات پکے کتنے ہیں، ساری تفصیل لکھ کے تو قریبی کسی جو ہے دارالفتاح سے جا کے معلومات دے سکتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی اس کے مطابق کر دیں گے کہ جو آبادی ہے کیا اس کے اندر وہاں جمعہ جائز ہے یا جمعہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔